جی ٹی وی میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں انہوں نے بھی ایک عرصہ شہر میں گزارا ہے، یعنی ممتاز شاعر دانشور ہمارے افتخار عارف۔ اور میرا خیال تھا کہ اس طرح کی بارش جو آج کراچی میں ہوئی ہے نہ ہوتی تو اپنے افتخار عارف بھائی سے اردو کی جو مرثیہ نگاری ہے، اس کی تاریخ، اس کے بارے میں گفتگو کرتے۔ لیکن جو بارش کے مناظر آج، بلکہ خود جو میں اسٹوڈیو میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور میں شریک گفتگو اس لیے افتخار عارف صاحب کو کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اس شہر کی گلیوں، محلوں، چوکوں، ہوٹلوں، ہمارے پریس کلب، ہمارے دفاتر کو دیکھا ہے، شاہد رہے ہیں۔ اس شہر سے ان کی بڑی محبت ہے۔ کچھ لوگوں نے اب اس محبت کو بھی سوال اٹھانے شروع کر دیے تھے، لیکن اس کا جواب جو ہے، جیسے شعر کا جواب شعر سے دینا چاہیے، گفتگو کا جواب گفتگو دینا چاہیے، لیکن اس میں زبان، بیان جو ہماری شاعری میں اور ادب میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اسے نہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے، اس میں میرے خیال میں مجھے کسی کو الزام تراشی نہیں کرنا چاہیے کہ جی ٹائیگر کہاں چلے گئے، حکومت کہاں چلی گئی۔ یہ بارشیں وہ ہوتی ہیں کہ لندن ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، اگر کہیں وہاں بھی آئے تو اس طرح کی ناگہانی آفت کے مقابلہ انتظامیہ کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ نیلے سڑکیں میں لوگ بہہ گئے، پتہ نہیں لائٹ چلی گئی، اور تیسری جیسے ملکوں میں جو ہمارے ریسورس نہیں تھے، ماضی کی حکومتیں اس طرح توجہ دے نہیں سکیں۔ یہ پورا موضوع ہے جس پر ایک الگ پروگرام کر سکتا ہوں، لیکن آج جو ہم سب کے لیے مقدس ہوتا ہے، اور یکم محرم، 2، 3، 30 اگست کو آپ کو علم ہے کہ 10ویں محرم ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آج بھائی افتخار عارف سے، جیسے اس شہر کا نوحہ بھی وہ تو لکھتے رہے ہیں، اس کے مسائل پہ بھی لکھتے رہے ہیں، لیکن جو اردو میں جو مرثیہ گوئی ہے، اس کی جو تاریخ ہے، اس پر میں گفتگو کروں۔ تو بھائی افتخار عارف، جیسے میں نے کہا کہ اس شہر میرے، آپ تو خیر وہ میں کسی اور، آپ نے کہا جب میں نے یہ شعر آپ کو جب ملے تھے کراچی لٹریری فیسٹیول میں آخری بار، تو میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ اے میرے شہر تیرے لوگ یہ سب تیرے نہیں، اور پتہ نہیں یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، یہ جو سب تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں۔ تو میں نے میں نے کہا کس شہر کے لیے کہا تھا، تو آپ نے کہا شہر تو ایک استعارہ ہے، اصل میں کچھ اور پیغام دے رہا تھا۔ ایسے ہی ہے بھائی افتخار عارف؟ اس میں دیکھیے، جب شاعر کچھ لکھ رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے، ہم چاہیں بھی تو بے نیاز نہیں رہ سکتے اپنی بستیوں سے اور اپنے گھر سے اور اپنے ملک سے اور اپنی گویا انسانیت سے، تو سب کے درجے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں، اور میں یہ تو نہیں کہتا الزام تراشی زیب نہیں دیتی، مگر یہ تو ضرور ہے کہ انتظام ناقص ہیں، اور یہ بارشیں، بہت دیر میں نے یورپ میں اور امریکہ میں وقت گزارا ہے زندگی کا، اور وہاں بہت بارشیں ہوتی ہیں، مگر ایسی صورت احوال نہیں پیدا ہوتی۔ ظاہر ہے کہ میں نے سنا ہے اور کہ 90 برس کے بعد یہ پہلی دفعہ اس قدر بارش ہوئی ہے، مگر جس طریقے سے پانی سڑکوں پر اور بازاروں میں اور گھروں میں آ گیا ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ کوئی پانی کی نکاسی کا بندوبست نہیں ہے۔ بارشیں بھی زیادہ ہوئی ہیں، پیش گوئی بھی کی گئی تھی، لیکن بخیر کیوں نہ افتخار بھائی اس پر، اگر وہ تو میں نے کہا ہم جتنا بھی کہیں کم ہے، لیکن جو تاریخ میں جو ہمارے شہروں پر، ہمارے لوگوں پر، ہماری قوم پر برس ظلم ہوتے رہے، اور وہ ہم یعنی اس کی تاریخ میں جب کربلا خود ایک استعارہ بن گئی، وہ بعد میں چاہے اگر حسن ناصر کی شہادت پہ لکھا جاتا تو کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتا تھا، یا لومبا کی ہوتا تھا یا آتا تھا، یا ہمارے فیض صاحب نے اور جوش صاحب نے، اور پھر آپ تک آتے آتے اس استعارے کو استعمال ہوتا رہا۔ مصطفیٰ زیدی نے اپنے طور پر، میں ادب کا آدمی تو نہیں ہوں، شاعری کا بھی بس طالب علم ہوں، آنے سے پہلے میں نے سوچا افتخار عارف صاحب سے بات کر رہا ہوں، اور لیکن وقت نہیں ملا، لیکن میں موازنہ میر و انیس پڑھ رہا تھا، تو اس میں انیس و دبیر پڑھ رہا تھا، اور اس میں یہ دیکھ کر کہ ایک واقعے کو وہ انیس کس طرح باندھ رہے ہیں اور دبیر کس طرح باندھ رہے ہیں، سوچا تھا کہ اس کے بھی کچھ میں اشعار پڑھتا، لیکن پہلے سوچا کہ آپ کے سامنے کہیں زبان جو ہے وہ کوئی لکنت نہ آ جائے، خراب نہ ہو جائے۔ لیکن اگر یوں میں بات کروں کہ یعنی
جدید اردو مرثیے کے بانی، تو پھر ہم انیس ہی سے بات شروع کریں گے نا افتخار بھائی؟ دیکھیے ایسے ہے کہ اردو کا یہ ایک اختصاص ہے کہ اس زبان کے آغاز سے یعنی جب شروع ہوئی یہ زبان تو اس میں مرثیہ اور نعت اور حمد کی صورت احوال پہلے دن سے موجود ہے. چنانچہ پہلے شاعر قطب قلی شاہ سے لے کر اور آج تک جتنے بھی بڑے شاعر ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حمد اور نعت اور مرثیے نظم کیے ہیں. لیکن سودا اور میر تقی میر کے بعد انہوں نے بھی مثنوی بھی لکھی اور غزل بھی لکھی، قصیدہ بھی لکھا اور غزل بھی لکھی اور مرثیے بھی لکھے اور سوز. اور اس کے بعد دو آدمی ایسے تھے کہ جنہوں نے مرثیے کی جو جدید صورت احوال ہے اس کو قائم کیا، اور اس میں خلیق اور ضمیر، میر ضمیر اور میر خلیق دونوں شعراء ایسے تھے کہ جنہوں نے مرثیے اچھا ایسا کرتے ہیں افتخار بھائی، اگر یہ جو آپ کو علم ہے کہ وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی جو آرٹسٹ ہے اس سے گفتگو کیا جائے، اس کی تو پینٹنگ کو دیکھا جائے گا نا، یا کوئی کلاسیکل رقص ہوتا ہے تو وہ تو جب اس کو دیکھا جاتا ہے اس پر گفتگو کیا. تو بھائی افتخار عارف سے جب موجود ہوں گے، اب لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جب آپ سامنے آتے ہیں بے ساختہ خیال آتا ہے اور پھر آج کے حوالے سے آتا ہے، تو اس طرح آگے بڑھائیں کہ گفتگو بھی ہوتی رہے. اور آپ کے جو پرانے، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ کچھ آپ کو دکھاتا نہیں پایا، تو دو چار ایک آدھ بند سنائیں ہمیں اور پھر ہم آگے بڑھیں افتخار بھائی. ابتدائی دور میں جب نیا جوش و ولولہ تھا، ویسے تو ابھی بھی ہے آپ کی شاعری میں. جی دیکھیے، میں نے تو جب شاعری شروع کی تھی تو میں نے غزل میں بھی مرثیے کی طرح کی کچھ چیزیں لکھی تھیں. وہی پیاس ہے، وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن، راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے. یا حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا، جسے نجیب سمجھتے تھے کم نسب نکلا. سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر، سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر، کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا. اس میں اپنے بارے میں گفتگو کرنا اچھا نہیں لگتا، مگر یعنی جب یہ غزل میں ہم سے پہلے بھی یعنی میر صاحب اور دوسرے شعراء نے بھی غزلوں میں بھی واقعات کربلا کے حوالے سے شعر لکھے، مگر ہمارے ہاں اقبال کے بعد ایک بڑا قصہ ہے. میں نے بھی کوشش یہ کی اپنی طور، بہت ہی ان سے کوئی ہماری نسبت نہیں، مگر ہم نے کوشش کی. زمانے میں دیکھیے مجاہد آپ تو صحافی کی حیثیت سے اس عملی جد و جہد میں بھی شریک رہے ہیں، اور ہمارے صحافیوں نے، ہمارے قلم کاروں نے آمریت کے خلاف جو جد و جہد پاکستان میں ہوئی ہے اس میں وہ جوش صاحب ہوں، فیض صاحب ہوں، جالب ہوں، فہمیدہ ہو، فراز ہوں، سب نے اپنے طور پر، اور دوسری زبانوں میں جی شیخ ایاز اور ادھر گلخان نصیر، اور ان سب نے کہیں نہ کہیں واقعات کربلا سے استفادہ کیا ہے اور علامت کے طور پر. اور اچھا ایک اور میں نے افتخار بھائی آپ کے ساتھ یہ دیکھا، افتخار صاحب ایک اور میں نے دیکھا، ویسے مجھے افتخار بھائی کے بیک کی طرف جانا تو ہے مجھے، کہ آپ کو میں کبھی 2 دہائیوں سے پہلے بھی بہت کم شاعر ہیں جو کسی دوسرے کے شعر پڑھتے ہیں اور بڑے بخ سے کام لیتے ہیں. اور ایک بات جب ہم اصرار کریں تو آپ نے، مجھے یاد ہے بیجنگ گلی میں الفاظ الرحمان نہیں موجود ہیں، محروم ہو گئے، اور آپ ہر شاعر کے اتنے اچھے شعر سنا رہے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ جو اس سے پہلے کہ میں بریک کی طرف جاؤں، کون سا ایسا مرثیے کا جو تھا جس نے آپ کو بے تاب و بے قرار کر دیا اور بے ساختہ آ جاتا تھا بھائی افتخار عارف؟ دیکھیے مجاہد، ہم تو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے نا، تو لکھنؤ میں تو ہر گلی کوچے میں مرثیہ لکھنے والے لوگ موجود تھے. اب میر انیس اور مرزا دبیر کا آپ نے ذکر کیا، یعنی کون سا ایسا گھر ہوگا جس کو یاد نہیں ہوں گے مرثیے کے چند بند. یا رب چمن نظم کو گلزار رم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کرے، ابر کرم
خشک زراعت پر کرم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، واہ جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم ہنر میرے قلمرو سے نہ جائے۔ واہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور جب تک اردو زبان باقی ہے، مرثیے میں انیس کا اور دبیر کا اور اقبال کا اور جوش کا اور علی رضا کا اور مصطفیٰ زیدی کا نام باقی رہے گا اور انہیں یاد کیا جاتا رہے گا۔ ایک اور میں نے یہ سنا کہ بلکہ وہی کہ تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب میر انیس پڑھتے تھے تو جو پورا جہاں پڑھتے تھے ایک دم بخود لوگ رہ جاتے تھے، جو جہاں تھا وہاں سے ہلتا نہیں تھا، اور ان کی نظر بھی ہوتی تھی سب پہ کہ کہاں کر تک جا رہے ہیں میں نے۔ اور واقعی جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا جو یعنی ایک تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بعض اپنے شعر بھی لوگ اتنے برے طریقے سے پڑھتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں نہیں بھائی وہ پھر کوئی اور کرے، لیکن ایک خاص ہے فیض صاحب کا معاملہ اور تھا۔ خیر آپ کا بھی جو شعر آتا ہے، لیکن اس طرح وہ جو ہماری جو روایت میں جو مرثیہ جب پڑھا جاتا تھا تو اس کا شعر اور ادبی ذوق اور مقام اپنی جگہ، لیکن ایک جو پڑھن تھی جسے آیا وہ بھی ایک بہت اہم۔ یہ آپ نے جو آپ نے لفظ استعمال کیا پڑھند کا، اب یہ جو مرثیے کی خوانندگی ہے، یہ باقاعدہ مرثیہ کیسے پڑھا جائے گا، بیاض ہاتھ میں کیسے لی جائے گی، نشست کیسے ہوگی، رکھا کیسے جائے گا، ہاتھ کہاں تک آئیں گے، چہرے سے کتنا بتایا جا سکتا ہے، کتنا آواز سے دکھایا جا سکتا ہے، یعنی آواز کیسی ہونی چاہیے، کہاں کس طرح سے پڑھا جانا چاہیے، سامعین کو کیسے مخاطب کیا جانا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خوانندگی کا باقاعدہ ایک فن تھا۔ یہ نہیں ہے کہ بیاض لی اور آپ نہیں لیکن قطع کلامی ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ وہ ایک ہوتا ہے نا غزل مسلسل کی طرح ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا جہاں سے یاد آتا رہتا ہے، جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے۔ مجھے ایک بریک کی طرف تو جانا پڑ رہا ہے، لیکن میں جب بریک کے بعد آؤں گا تو بھائی افتخار عارف سے جیسے میں نے کہا کہ اگر اردو کی مرثیہ نگاری پھر میر انیس ہوں، پھر جو ایک سلسلہ ہے اس پر آؤں گا تو بڑی گفتگو طویل چلی جائے گی، لیکن میں آج جب ایک عرصے بعد موقع ملا ہے تو میں چاہوں گا کہ جب بریک کے بعد آؤں تو جہاں سے انہیں اشعار مرثیے کے یاد آتے رہیں وہ سناتے رہیں گے۔ مشکل ہوگا پھر اگلا مجھے بریک لینا، لیکن پھر بریک ایک اور لوں گا، لیکن ابھی افتخار عارف صاحب جیسے میں نے کہا کہ اس وقت جو اردو کا جو شاعری کے اعتبار سے اور ادب کے اعتبار سے شاید اب انگلیوں پہ چند ہی لوگ رہ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور پھر میں نے جیسے کہا کہ میں افتخار بھائی سے یہ درخواست کروں گا کہ جہاں سے 2-3 شعر یاد آتے رہیں مرثیے کے وہ سناتے رہیں۔ جی بھائی افتخار عارف، بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی مزید تمہید کے میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور آپ کی طرف یعنی کیونکہ فاصلہ بہت ہے، آپ کے اشعار میں محو ہونا چاہتا ہوں۔ جہاں سے یاد آئے مرثیے کے حوالے سے یا واقعہ کربلا کے حوالے سے، جہاں سے بھی، تو کچھ 2 شعر کہیں سے اور 3 شعر جس طرح آپ کا پڑھا ہے تو سنائیے تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے محظوظ ہوں۔ جی۔ خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، واہ۔ خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں۔ واہ۔ وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف، واہ۔ وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ واہ۔ وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ واہ 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 واہ۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا،
مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی لکھا گیا وہ بے اثر نہیں رہا، جو حرف بھی لکھا گیا وہ بے اثر نہیں رہا۔ کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ واہ واہ واہ، جو تم حسین تم نہیں واہ رہے، واہ 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 واہ، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں نہ رہا۔ ہوا۔ اور ہم نے سب سے پہلے جو سلام لکھا تھا، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ واہ، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ واہ، فرات وقت رواں، فرات وقت رواں، دیکھ سوئے مقتل دیکھ، واہ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ واہ، فرات وقت رواں، دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ واہ، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، واہ، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے۔ واہ، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ واہ، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، واہ، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ واہ، وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ واہ، 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 اور میں نے اقبال کی زمین میں کچھ شعر میں نے لکھے کہ میانے تیغ و سنا لا الہ الا اللہ، واہ، میانے تیغ و سنا لا الہ الا اللہ، حدیث شعلہ بجاں لا الہ الا اللہ۔ واہ، جہاں رسول کے نقش قدم وہیں پہ علی، جہاں رسول کے نقش قدم وہیں پہ علی، وہیں حسین جہاں لا الہ الا اللہ۔ سوال بیعت دربار شام اور حسین، واہ، سوال بیعت دربار شام اور حسین، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ۔ ایک جسارت کروں افتخار سوال بھائی، افتخار بھائی، بیعت دربار شام، واہ، جناب ایک جسارت کروں علامہ اقبال کے اس مصرے کو لے کے، یعنی لوگ کسی غلط طرف نہ جائیں اور کہیں کہ دیکھیں اس وقت بالکل خالصتاً مرثی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں تھوڑی سی آزادی تو ہے نا کہ اقبال کے اس مصرے کو آپ کو یاد ہوگا کہ 70 کی دہائی میں ایک جماعت لے گئی اور اس نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، تو پھر وہ مادر ملر کا زمانہ تھا، تو اگر ہمارے اور آپ کے شاعر حبیب جالب نے اس کو اس طرح بنا دیا کہ روٹی کپڑا اور دوا، گھر رہنے کو چھوٹا سا، مفت مجھے تعلیم دلا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ تو مجھے ایک بساختہ یاد آیا کہ ایسے ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ جیسے استعمال ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، جیسے اب یہ تو صدیوں پہلے حضرت معین الدین چشتی نے کربلا کے سلسلے میں لکھا تھا، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو اب جو لا الہ کا ٹکڑا ہے یہ اقبال نے مختلف جگہوں پر استعمال کیا، اور بھی بزرگوں نے استعمال کیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک لفظ، کوئی ایک ٹکڑا، کوئی ایک فقرہ لے کر اس کو نقل کر دیتے۔ جالب نے اس کو ایک خاص آپ کو یاد ہوگا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں یہ بھی استعمال ہوتا تھا، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، یہ بھی نہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے ذوالفقار تجھ کو قسم ہے حسین کی، ایک جب وہ بھٹو صاحب جا رہے تھے تو ایک جگہ انہوں نے کہا اے ذوالفقار تجھ کو قسم ہے حسین کی، یہ پورا جو بھٹو صاحب جا رہے تھے
یاد ہوگا آپ کو. خیر یہ اب پتہ نہیں وہ کہیں گے جناب آپ ہر جی جگہ سیاست لے آتے ہیں، لیکن جی یہاں دیکھیے حبیب جالب کیا جیسے کہتے ہیں جی انقلابی ہوگا، ترقی پسند ہوگا، لیکن کیسا مصرع لائے وہ. دیکھیے اصل قصہ یہ ہے کہ مثلا ہمارے مصطفیٰ زیدی جو تھے وہ بھی انقلابی شعراء میں تھے. ان کو ہم نے نظر انداز کیا. انہوں نے بہت ہی مارکت الارا مرثیہ لکھا. بعد امام لشکر تشنہ دہاں جو کچھ ہوا کس سے کہوں، اے کربلا بعد امام. اچھا اس میں جب وہ بیان کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، آپ کے ہاں اس کا موقع نہیں ہے پورے مرثیے پڑھنے کا، مگر اس کے جو آخری شعر ہیں کہ جتنا شعار محتسب دشوار تر ہوتا گیا، اتنا ہی ذکر خون ناحق مشتہر ہوتا گیا. جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا، عارض سکینہ کے نہ تھے تاریخ کا رخسار تھا. اب یہ جو واقعہ ہے علامت کے طور پر، اب دیکھیے سلیمان ندوی عالم دین تھے، مگر ان کا شعر ہے کہ ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے. ہر انسان کے بدن میں لہو کی ایک بوند ہوتی ہے. پھر افتخار بھائی وہی پھر ہوا نا، مجھے علم ہے کہ آپ ہی یہ کر سکتے ہیں کہ جو دوسرے شے، لیکن آج میں پھر وہی چاہوں گا کہ کچھ اب ہمارے پاس جو وقت ہے وہ ایک چھوٹا سا بریک لوں، پھر آپ کو پھر میں چاہوں گا کہ صرف آپ پڑھیں جو اپنے کچھ تازہ کہا ہے، کچھ کہا تو ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھ میں نے کہا کہ افتخار عارف بھائی جو ہے وہ دوسروں کے اشعار اس خوبی اور محبت سے پڑھتے ہیں. بہت کم شاعر ایسا ظرف رکھتے ہیں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. اور میں تو اپنے شہر کا ہی کہوں گا، لکھنؤ سے سیدھے کراچی آئے تھے ہمارے افتخار عارف صاحب، اور مجھے علم ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اسلام آباد میں چاہے برسوں گزر جائیں لیکن ابھی تک شہر نہیں بن پایا، اور اسی وجہ سے شاید میں تو اسی طرف لے جاتا ہوں کہ میرے شہر تیرے لوگ یہ سب تیرے نہیں. گو کہ یہ انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، لیکن جیسے میں نے کہا بھائی افتخار عارف کہ اس وقت بھی شہر میں جو کچھ ہو رہا ہوگا، اور اس وقت بہرحال ہمیں عجیب سا لگے گا بھی کہ ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اس باہر تباہی ہے، بربادی ہے، لیکن یہ جو سفر جو شروع ہوا ہے وہ بھی تو ایک پورا سب آنکھوں کے سامنے منظر جو ہے آپ کی شاعری کے ذریعے سامنے آ جاتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ آپ سے چاہوں کہ ایک کچھ تازہ، بلکہ ایک زمانے پی ٹی وی میں بڑے اچھے مشاعرے ہوتے تھے، بڑے 8 10 12 شاعر بڑے اس زمانے میں تھے بھی، بڑے مرثیے کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے. ایک تو نہ وہ ٹی وی رہا، نہ وہ ماحول رہا، پھر ایک پورا صدارت جوش ولی آبادی کرتے تھے، آل رضا کرتے تھے، پھر ہاشم رضا صاحب کو اپنی طریقے سے پڑھتے تھے، اور میں کس کا نام لوں کوئی ناراض نہ ہو جائے، لیکن خیر وہ پورے دور ایک ماحول چلا گیا. تو اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ جو وقت ہے اس میں آپ ہمیں سنائیں بھائی افتخار عارف، کچھ اگر تازہ بھی ہوا ہے 1 2 سال بعد پہلے کبھی. یہ میرا مطمع نظر ہے کربلا کے بارے میں. نہ معجزہ ہے کربلا، نہ حادثہ ہے کربلا، نہ معجزہ ہے کربلا، نہ حادثہ ہے کربلا، جو خون سے لکھا گیا وہ فیصلہ ہے کربلا. نہ معجزہ ہے کربلا، نہ حادثہ ہے کربلا، جو خون سے لکھا گیا وہ فیصلہ ہے کربلا. یہی نہیں کہ صرف اپنے عہد میں ہو آج بھی، یہی نہیں کہ صرف اپنے عہد میں ہو آج بھی، جہان مصلحت میں حرف برملا ہے کربلا. جہان مصلحت میں حرف برملا ہے کربلا. یہی نہیں کہ صرف اپنے عہد میں ہو آج بھی، جہان مصلحت میں حرف برملا ہے کربلا. ہر ایک جبر کے خلاف صبر کے محاذ پر، ہر ایک جبر کے خلاف خیر کے محاذ پر، جو مستقل بپا رہے وہ معرکہ ہے کربلا. ہر ایک جبر کے خلاف خیر کے محاذ پر، جو مستقل بپا رہے وہ معرکہ ہے کربلا. جہان مصلحت میں حرف برملا ہے کربلا. سنانوں خنجروں کمانوں مشکو
वाह चादर व अलम निशानियों का एक अजीब सिलसिला है करबला, न हादसा है करबला न मुआवजा है करबला, जो खून से लिखा गया वो फैसला है करबला। वाह जी, चंद शेर और भी सुन सकते हैं? एक मैंने एक तारुफ लिखा था। हाँ जी मेयाने एक तारुफ है, मेयाने खालिक व मखलूक खत्ते नूर अहमद, मेयाने खालिक व मखलूक खत्ते नूर अहमद मोहम्मद, खुद जिसे कुरान फरमा दें वो कुरान, अली वो जिनके चेहरे पर नज़र करना इबादत, नबी जिनके लिए ताज़ीम को उठें वो ज़हरा, जवानाने जिना के सैयदो सरदार हसनैन, शुजात सब्र के पैकर में ढल जाए तो ज़ैनब, वाह शुजात सब्र के पैकर में ढल जाए तो ज़ैनब, वफ़ा इम्कान से आगे निकल जाए तो अब्बास, वाह वफ़ा इम्कान से आगे निकल जाए तो अब्बास। वाह करबला गवाही दे, फातिमा की बेटी ने बाप की शुजात को सब्र से बदल डाला, भाई की रिफाकत का हक़ अदा किया कैसा। करबला गवाही दे, फातिमा की बेटी ने बाप की शुजात को सब्र से बदल डाला, भाई की रिफाकत का हक़ अदा किया कैसा। करबला गवाही दे बाब खैर हिकमत से, खेमगाह नुसरत तक महज़र शहादत तक क्या अजब मकाम आए, हक़ की पासदारी को फ़र्ज़ जानने वाले राह हक़ में काम आए, साथ साथ थी ज़ैनब देखती रही ज़ैनब। करबला गवाही दे, मशहद मुक़द्दस से एक नया सफ़र आगाज़, जिसकी एक मंजिल शाम, शाम मज़लूमी और वो खुतबा ज़ैनब। फिर तो बरसरे दरबार पूछने लगी दुनिया, जुल्म की कहानी में दास्तां सराओं के हाशिए कहाँ तक हैं। फिर तो बरसरे दरबार पूछने लगी दुनिया, जुल्म की कहानी में दास्तां सराओं के हाशिए कहाँ तक हैं। सोचने लगी दुनिया, मिंबर सलूनी के सिलसिले कहाँ तक हैं। खैर के तहफ़्फ़ुज़ पर घर लुटाने वालों के हौसले कहाँ तक हैं। वक्त ने गवाही दी, वक्त ने गवाही दी, जबर के मुकाबिल में सब्र का सबक ज़ैनब। वक्त ने गवाही दी, जबर के मुकाबिल में सब्र का सबक ज़ैनब। मुसफ़े शहादत का आखिरी वरक़ ज़ैनब, मुसफ़े शहादत का आखिरी वरक़ ज़ैनब। ये जो दर्द महकम है ये भी एक गवाही है, ये जो दर्द महकम है ये भी एक गवाही है। ये जो आँख पुरनम है ये भी एक गवाही है। ये जो दर्द महकम है ये भी एक गवाही है। ये जो आँख पुरनम है ये भी एक गवाही है। ये जो फर्श मातम है ये भी एक गवाही है। ये जो दर्द महकम है ये भी एक गवाही है। ये जो आँख पुरनम है ये भी एक गवाही है। ये जो फर्श मातम है ये भी एक गवाही है। सर अभी 2 मिनट और चाहिए, 2-3 मिनट और। जी मैं पढ़ देता हूँ। ये तो मेरे पास तो किताब ही रखी हुई है ना, तो मैं तो दूं और भी सर किताब? अच्छा। जी क्यों? ज़िक्र मज़लूम को इनाम में रखा गया है। ज़िक्र मज़लूम को इनाम में रखा गया है, जुल्म को ज़ुब्र दुश्नाम में रखा गया है। ज़िक्र मज़लूम को इनाम में रखा गया है, जुल्म को ज़ुब्र दुश्नाम में रखा गया है।
از ازل تابابد سارے یزیدوں کا حساب، از ازل تابابد سارے یزیدوں کا حساب ایک ہی دفتر بدنام میں رکھا گیا ہے۔ از ازل تابابد سارے یزیدوں کا حساب ایک ہی دفتر بدنام میں رکھا گیا ہے۔ تا قیامت کسی ظالم کو نہ ہو جرأت ظلم، تا قیامت کسی ظالم کو نہ ہو جرأت ظلم، صبر کو منزل اقدام میں رکھا گیا ہے، صبر کو منزل اقدام میں رکھا گیا ہے۔ کربلا ہو کہ نجف ہو کہ مدینہ، سب کو نور کے سلسلہ عام میں رکھا گیا ہے۔ کربلا ہو کہ نجف ہو کہ مدینہ، سب کو نور کے سلسلہ عام میں رکھا گیا ہے۔ میں نے تقویم شہادت پر نظر کی تو کھلا، میں نے تقویم شہادت پر نظر کی تو کھلا، خاک کو شیشہ ایام میں رکھا گیا ہے، خاک کو شیشہ ایام میں رکھا گیا ہے۔ صبر مخدومہ کونین کی وارث زینب، صبر مخدومہ کونین کی وارث زینب، ایک نشانی کہ جسے شام میں رکھا گیا ہے۔ صبر مخدومہ کونین کی وارث زینب، ایک نشانی کہ جسے شام میں رکھا گیا ہے۔ مفتخر ہوں تو یہ فیضان کرم ہے ان کا، مفتخر ہوں تو یہ فیضان کرم ہے ان کا، ان کی نسبت کو میرے نام میں رکھا گیا ہے۔ مفتخر ہوں تو یہ فیضان کرم ہے ان کا، ان کی نسبت کو میرے نام میں رکھا گیا ہے۔ واہ 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 افتخار بھائی، تو اگر یوں چاہوں تو میں تو آپ کو اور بھی سنتا رہوں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ کہاں ایک گفتگو میں، لیکن مجھے اچھا یہ لگا کہ آج جب میں اس جی ٹی وی میں ہوں تو مجھے اس بات کا موقع ملا کہ براہ راست ان دنوں میں، یعنی یہ جو بڑے برسہ برس سے جو جس کو ایک روایت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور پھر شاعری کی روایت کے حوالے سے کہ بھائی افتخار عارف سے مرثیہ گوئی پر جو انہوں نے گفتگو کی یا ان کے جو اشعار سنے، اور آپ یقین جانیں اگر وقت ہو تو ہم دونوں یعنی گھنٹوں بیٹھ کر ایک پہر شام کا نہیں شب کا بھی گزار دیں اور سحر آ جائے، تب بھی ہماری اس موضوع پر، اس موضوع کے حوالے سے شاعری پر، مرثیہ گوئی پر گفتگو جاری رہے۔ جب بھی زحمت دیتا ہوں، اور اس لیے میں زحمت دیتا ہوں کہ میں تو اپنے شہر کا ہی سمجھتا ہوں بھائی افتخار عارف کو۔ شکریہ افتخار بھائی۔